السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے اور خوش ہوں گے۔ آج میں بہت ہی معزز ہستی میرے لیے تو قابل احترام ہے مسز رؤوف، تنویر رؤوف، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، زندگی خوبصورت ہے، ایک استاد کی آپ بیتی۔ یہ کتاب سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ آنر بخشا گیا، آنر دیا گیا کہ مجھے یہ تحفے میں ملی اور خود مسز رؤوف کے ہاتھوں سے یہ ملی۔ تو آئی ایم ویری تھینکفل، آئی ایم ویری آنرڈ، آئی فیل ویری آنرڈ، جزاک اللہ خیر۔ تو مسز رؤوف جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ ایجوکیشنلسٹ ہے، ایجوکیشن کے شعبے سے پچھلے کئی برسوں سے، یوں کہا اگر کئی صدیوں سے، سوری صدیوں نہیں، کئی اگر کیا کہتے ہیں دہائیوں سے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے یہ کتاب جو لکھی تھی تو میں نے ان کے ساتھ جب میٹنگ کی تھی تو ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور ہاؤ ٹو رائٹ اے بک اس پہ بات کی تھی، اور زندگی کیسے خوبصورت ہے، اور یہ انہوں نے کتاب لکھنے کا کب کیسے سوچا، اس کے بھی انٹرویوز ہیں، ان کے لنک جو ہے میں مینشن کر دوں گی۔ لیکن یہاں پہ یہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ میں ریکمینڈ کروں گی کہ ہر انسان، ہر شخص اپنی زندگی میں، اپنی بہتری میں، زندگی میں بہتری لانے کے لیے یہ ضرور پڑھے۔ اگر تو آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ زندگی میں کچھ نہیں بچا، یا آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے، چاہے آپ کسی بھی عمر کے ہو، تو آپ کو یہ کتاب ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کتاب کو تھوڑا سا آپ کو یعنی کہ سمری دے دوں کہ یہ زندگی خوبصورت ہے کتاب تنویر رؤوف صاحبہ نے لکھی تھی جب وہ خود 70 برس کی ہوئی تھیں۔ تو جب وہ 70 برس کی ہوئی تھیں تو تب انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ کین یو امیجن؟ ہم تو یہاں 40 سال یا 45 سال کے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں زندگی ختم ہو گئی، ہم بوڑھے ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ شو کیا اور بتایا کہ ایج از ریئلی جسٹ اے نمبر، اور کیا کہتے ہیں زندگی اصل میں خوبصورت کیسے بنائی جاتی ہے، ہمیں ایج گریسفلی کرنا چاہیے، اپنی ایج کو جو ہے آنر کرنا چاہیے، جیسے جیسے وہ بڑھتی ہے تو آپ کا علم بڑھتا ہے، آپ کی ایکسپیرینسز بڑھتے ہیں، آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ یہاں لکھا ہے انتصاب میں جو ہے، میں تھوڑا سا اس کا بریف ریویو دینا چاہوں گی اس کتاب کا، باقی میں ریکمینڈ کروں گی، یہ میری بک ریکمنڈیشن کی ویڈیو ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو پڑھیں۔ اور انتصاب میں لکھا ہے سانس، ہوا، خوشبو اور خدا کے نام، جس نے یہ خوبصورت زندگی عطا کی، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے جو انڈیکس میں جو چیپٹرز ہیں دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے، ہاؤ ٹو رائٹ اے بک آپ ضرور دیکھیے گا، انہوں نے کتاب لکھنے کے بھی بہت سارے اپنے ایکسپیرینسز، اپنے ٹپس شیئر کی ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ میں پڑھ کے بتاتی ہوں کہ اس میں ان کے ٹاپکس ہیں، جیسے کہ اس میں ہے ایک پرعظیم خاتون کی داستان حیات، اس کے علاوہ اس میں ہے مسکراہٹ کا جادو، آپ کون، اور شوق دا کوئی مول نہیں، سہراب سائیکل، مجھے قتل نہ کرو۔ یہ سارے بڑے انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں، اور یہ ان کی اپنی زندگی کے واقعات ہیں جو ان کی اپنی پرسنل زندگی میں گزرے۔ تکلیف تو نہیں ہوئی درد دل کے واسطے، یا اللہ ابھی تو میری شادی بھی، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، یہ سب کیا ہے، گھر میں شادی کس کی ہے، میرے شوہر رؤوف احمد صدیقی۔ اچھا، ان شوہر سے بہت زیادہ اسپریچول بانڈ تھا، تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا اونچا مقام عطا فرمائے۔ باقی اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو میں کیا کہتے ہیں آپ کو کچھ بتا رہی ہوں، ایک دو ٹاپکس میں پڑھ کے بھی بتانا چاہوں گی۔ یہاں پہ ویسے ہیں انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں، لنڈے کا کوٹ، میری اولاد، جنگ 1971، اٹ مسٹ بی ویری انٹرسٹنگ۔ اچھا، 1971 جنگ کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے 1965 کی جنگ کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کے پرسنل ایکسپیرینسز بھی اس میں شیئر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت اچھے ہیں، کچھ میں آپ کو بتا دوں، بڑے انسان، مجید، امریکہ کا سفر، پھول، پانی اور ستار، اور فریج، سوئیوں کی روٹی، ذرا دکھانا، عملی درسگاہ، اور غیر ملکی ویزے، نایاب بھائی جمال آپا۔ یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے ٹاپکس سے کہ یہ جو بھی ٹاپکس ہیں وہ ان کی زندگی میں جو واقعات ہوئے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے قلم بند کر دیے ہیں کتاب کی صورت میں۔ تو اس سے موٹیویشن ملتی ہے کہ انسان اپنے زندگی کے ایکسپیرینسز لکھ سکتا ہے، اور آپ نے جو سیکھا، جو سمجھا، اس کو آپ کتاب کی صورت میں اتار دیں۔ تو یہ دیکھیں، اور ایک بہت اچھا تھا ٹاپک، وہ میں ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے ملتا ہے تو میں اسے پڑھنا چاہوں گی، وہ تھا میں خوبصورت ہوں، تو وہی میں ڈھونڈ رہی ہوں۔
اچھا اس میں ہے میں ڈاکو ہوں، دیوانی محبت، انٹرنیٹ یا دانش کدہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، میں ٹارگٹ کلر ہوں، میں سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہوں۔ اچھا وہ تو مل نہیں رہا، اور بہت سارے اچھے ٹاپکس ہیں۔ میں اپنے بچوں کے بچوں کی نظر میں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، تو چلیں اس کو ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو پیج نمبر ہے یہ 90، پیج نمبر 215 کے اوپر ہے، تو لیٹ سی کہ اس میں انہوں نے کیا بتایا۔ یہاں دیکھیں ان کی یہ رؤوف صاحب ہیں، یہ تنویر رؤوف صاحبہ جب ان کی شادی ہوئی تھی، اور یہ کچھ ان کی جب یہ بے نظیر سے ملاقات ان کی ہوئی تھی۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سوری فار دا بیک گراؤنڈ نوائز، آج پتہ نہیں جہازوں کو کیا ہو گیا، آج بہت جہاز جا رہے ہیں۔ یہ سارے واقعات قلم بند ہوئے ہوئے ہیں اس میں۔ اچھا یہ مل گیا، چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ میں سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہوں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، ہمیں اللہ کی ہر حکمت اور فیصلے کی طرح اس پر بھی ایمان اور یقین ہے کہ واقعی جوڑے آسمان پر بنتے ہیں۔ میری چھوٹی بیٹی نادیہ نے جب یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو یونیورسٹی میں اچھے لڑکوں سے دوستی کرنا، کیونکہ خراب حالات میں لڑکے تمہاری حفاظت بھی کریں گے اور ساتھ بھی دیں گے، جبکہ بہترین سہیلیاں بھی اس وقت ساتھ چھوڑ کر اپنی راہ لیں گی۔ بیٹی میری بہت ذہین اور سمجھدار ہے، اس نے اچھے لڑکوں اور لڑکیوں سے دوستی کی، وہ ہمارے گھر اعتماد سے آتے اور میری بھی سب سے برابر کی دوستی ہو گئی۔ الحمدللہ برے حالات میں لڑکوں نے واقعی لڑکیوں کا عزت کے ساتھ خیال کیا اور کوئی شکایت نہیں ملی۔ میں نے اپنے بچوں کو یہ نہیں کہا کہ سچ بولو، بلکہ جھوٹ خود کبھی نہیں بولا، پیسے بچوں سے چھپا کر نہیں رکھا، اس لیے سب نے اتنے ہی پاؤں پھیلائے جتنی چادر تھی، اس لیے میں کبھی قرض دار نہیں ہوئی۔ تعلیم کے دوران ہی انٹرنیٹ پر نادیہ کی ایک لڑکے سے دوستی محبت میں بدل گئی، بس اس لڑکے یعنی میرے داماد نے مجھے معروف کرنے کے لیے غلط بیانی کی، جس سے میں پٹری سے اکھڑ گئی اور 2.5 سال تک اس کو آزمایا۔ وہ بھی پکا عاشق نکلا، خاندان بہت اچھا تھا، بہت شریف لوگ، رشتہ آیا، قبول ہوا، شادی کی تاریخ طے ہو گئی، مگر ایک صبح جب سو کے اٹھی تو منہ ٹیڑھا ہو چکا تھا، یعنی بلڈ پریشر کسی وقت سوتے ہوئے اتنا بڑھ گیا کہ لقوہ ہو گیا۔ معصوم کبوتر اپنی جان سے گئے، ان کے گرم خون سے میرا منہ سیدھا ہو گیا، اور ایسا نہ ہوا۔ اگلے دن ڈاکٹر کو دکھانے گئی تو ڈاکٹر نے نادیہ سے کہا اپنا منہ دیکھو، تم کو تو چکن پاکس ہو گئی ہے۔ اس کو اچھی خاصی چکن پاکس نکل آئی تھی۔ اطہر مجھے دیکھنے آ رہا تھا، موٹر سائیکل ٹکرا گئی، اس کا منہ پھٹ گیا، ٹانکے لگے، یہاں دولہا دلہن اور میں ہم سب کا منہ متاثر۔ بہرحال طے ہوا کہ مقررہ تاریخ پر ہی شادی ہوگی۔ اطہر نے ولیمے کا کارڈ بھی MIRC پروگرام جہاں سے ان کی شناسائی تھی اس ڈیزائن کے چھپوائے۔ میرے انٹرنیٹ کے دوست پوچھتے تھے کہ آپ کو پہچانیں گے کیسے؟ میں نے کہا جس کا منہ ٹیڑھا ہوگا وہ میں ہوں۔ آج کل میں سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہوں اور سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ میں نے ٹیڑھے منہ اور نیم آنکھوں سے شادی میں بخوشی شرکت کی، اور میں ہر حال میں راضی براضی رہتی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تو ان کا ایکسپیرینس تھا۔ شی وانٹس ٹو سے کہ دیکھیں کیا حادثہ ہو گیا کہ ان کے جو یعنی کہ جب لقوہ ہوا تو لوگوں نے کہا میں آپ کو کیسے پہچانوں گے شادی میں، تو انہوں نے کہا جس کا منہ ٹیڑھا ہوگا، تو انہیں کوئی بھی کمپلیکس نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر حال میں شکر ادا کیا، اور یہ کسی میں فرق نہیں کرتی تھیں، اور دیکھیں کتنا یعنی سچائی سے انہوں نے ساری باتوں کو قلم بند کیا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے اور ان کے پرسنل لائف کے ایکسپیرینسز ہیں، تو یہ ایک میں نے آپ کے ساتھ پڑھا تھا، کافی اچھے ہیں، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو یہ میں ریکمینڈ کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہ ریویو تھا اس کتاب کا چھوٹا سا، تو بہت سارے ٹاپکس ہیں جب میں پڑھوں گی تو سمرائز کر کے بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کسی بک ریویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔